بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی ایک عمر نامی بچے کی ہے جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ عمر کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنا، جنگل کی سیر اور تتلیوں کا پیچھا کرنا پسند تھا۔ ایک دن عمر اپنے دوست علی کے ساتھ جنگل میں گھومتے ہوئے ایک تاریک اور خوفناک غار کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ غار کے دہانے پر پہنچا تو اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ اس کے کان میں ایک نرم آواز نے سرگوشی کی، عمر، علی، ڈرو نہیں، سورہ ناس پڑھو، تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ عمر کو یاد آیا کہ اس کے والد اسے سورہ ناس پڑھاتے تھے، تو اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دل سے اس کی تلاوت کی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گرد روشنی کی تحفظ کی ایک ڈھال تھی۔ وہ غار میں داخل ہوئے اور اندھیرے کی بجائے انہیں چمکتے پھولوں اور چمکتے پانی سے بھرا ہوا ایک خوبصورت باغ ملا۔ ایک شفیق بوڑھا غار کے اندر سے مسکراتا ہوا نمودار ہوا، شاباش بچوں، سورہ ناس ایک ڈھال کی طرح ہے جو آپ کو نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ہر قسم کی برائی اور منفی طاقت سے بچاتا ہے۔ عمر نے محسوس کیا کہ یہ صورت ایک خاص بختر کی طرح ہے جو اس کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی ہے۔ اس دن سے اس نے اپنے ارد گرد حفاظتی ڈھال محسوس کرتے ہوئے ہر روز سورہ ناس کی عادت ڈالی اور اسے محفوظ رکھا۔ ایک دن عمر جنگل کی سیر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا سورہ ناس کی تلاوت کی جائے۔ ہر آیت پڑھتے ہوئے اس نے خود کو اپنے ارد گرد کی قدرتی خوبصورتی سے جڑا ہوا پایا۔ عمر نے پہلی آیت آنکھیں بند کر کے پڑھی، قل اعوذ برب الناس، یعنی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ جیسے ہی عمر نے بلند و بالا درختوں کی طرف دیکھا، ان کے پتوں والی چھتری متحرک اور سبز تھی۔ اسے خوف سا محسوس ہوا۔ درخت لمبے لمبے کھڑے تھے، پھر بھی ان کی جڑیں زمین کی گہرائی تک پھیلی ہوئی تھیں تاکہ ان کی پرورش ہو اور سہارا ملے۔ جس طرح درختوں نے مٹی میں پناہ مانگی، اسی طرح عمر نے انسانوں کے رب اللہ کی پناہ مانگی۔ عمر نے دوسری آیت پڑھی، ملک الناس، یعنی لوگوں کے مالک کی۔ جب عمر جنگل میں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شاندار عقاب سر کے اوپر سے اڑ رہا ہے۔ اس کے پنکھ پھیلے ہوئے ہیں، آسمان پر سب سے زیادہ راج کر رہا ہے۔ عقاب کا فضا پر تسلط انسانوں کے بادشاہ اللہ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جس طرح عقاب آسمانوں پر حکمرانی کرتا تھا، اسی طرح اللہ کی حاکمیت تمام مخلوقات بشمول جنگل اور اس کے تمام باشندوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ درخت، جانور اور یہاں تک کہ مٹی بھی اللہ کی حکمت اور ہدایت کے تابع تھی۔ عقاب کے فضل اور طاقت نے عمر کو اللہ کی صفات کی یاد دلائی۔ اب عمر نے تیسری آیت پڑھی، الہ الناس، یعنی لوگوں کے معبود کی۔ جب عمر نے جنگل میں بہتی ہوئی ایک چمکتی ندی کو دیکھا تو وہ اس کے پودوں کی پرورش اور جانوروں کی پیاس بجھانے کے طریقے پر حیران رہ گیا۔ اس ندی کا زندگی بخش پانی اللہ کی الہی کا ثبوت تھا۔ اب عمر نے چوتھی آیت پڑھی، من شر الوسواس الخناس، یعنی ہر اس برائی سے جو چھپ چھپ کر حملہ کرے۔ بچوں، جب عمر جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہوا کس طرح درختوں سے راز کی باتیں کرتی ہے۔ جس طرح ہوا کی سرگوشیاں آرام دہ اور پریشان کن دونوں ہو سکتی ہیں، اسی طرح شیطان کا وسوسہ لطیف اور فریب دونوں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حفاظت کسی بھی سرگوشی سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس برائی کے خلاف ایک ڈھال جو گمراہ کرنا چاہتی تھی۔ اگلی آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ جیسا کہ عمر نے درختوں کی جڑوں کو زمین کی گہرائیوں میں کھوجتے ہوئے دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ جس طرح جڑیں مٹی سے
غذائیت جذب کرتی ہیں، اسی طرح دل اپنے ارد گرد کے وسوسوں سے خیالات کو جذب کرتا ہے۔ جنگل دل کی طرح ان اثرات کا شکار ہو سکتے ہیں جو اندر داخل ہوتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے۔ عمر نے جنگل میں چہل قدمی کے دوران چھوٹے سے کیڑوں سے لے کر شاندار ہرن تک مختلف مخلوقات کو دیکھا۔ ہر نوع چھوٹی سی بڑی تک ماحولیاتی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور ایک دوسرے پر منحصر۔ جس طرح جنگلات مختلف قسم کی مخلوقات کا گھر تھے، اسی طرح دنیا جن اور انسان دونوں کے ذریعے آباد ہے۔ سب اللہ کی حاکمیت کے تابع ہیں۔ جنگل نے اس ہم آہنگی اور توازن کا مظاہرہ کیا جو مخلوقات میں موجود ہو سکتا ہے، جو اللہ کی حکمت اور تخلیق کا ثبوت ہے۔ جیسے ہی عمر نے سورہ ناس کی تلاوت ختم کی، اس نے فطرت اور اللہ کی موجودگی سے گہرا تعلق محسوس کیا۔ اللہ کی نشانیوں کی خوبصورتی اور عجائبات سے بھری ہوئی جنگلات زندہ نظر آنے لگیں۔ اس دن کے بعد سے عمر اکثر جنگل میں واپس آ جاتا تھا، سورہ ناس کی تلاوت کرتا اور قدرتی دنیا میں الہام پاتا جو اسے اللہ کی عظمت اور محبت کی یاد دلاتا تھا۔ اس کہانی کا مقصد سورہ ناس کی اہمیت کو ایک حفاظتی ذریعہ اور ہماری زندگی میں اللہ کی موجودگی کی یاد دہانی کے طور پر بتانا ہے۔ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ ایمان اور بھروسے کے ساتھ سورہ کی تلاوت کریں جیسا کہ عمر نے کیا، اور اس سے جو سکون اور تحفظ حاصل ہوتا ہے اسے محسوس کریں۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہی سورہ ناس کی تلاوت روزانہ کیا کریں تاکہ آپ اللہ کی حفاظتی ڈال کو محسوس کر سکیں۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔